شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، فیضان قرآن رمضان ٹرانسمیشن مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سے الحمدللہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ جاری رہی، اور اس میں آپ ہر روز سحر و افطار کے اندر دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے سینئر اور جید اساتذہ کرام کی گفتگو بھی سنتے رہے، تلاوت قرآن حکیم، نعت رسول مقبول، اور پھر افطار ٹرانسمیشن میں ہر روز جو نئے اور جدید اہم موضوعات ہیں ان پہ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ آج ہمارے رمضان ٹرانسمیشن کے اس سلسلے کا آخری پروگرام ہے، اور ہم ہر سال یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو آخری پروگرام ہو اس میں جو ہماری پوری ٹیم ہے بزم حسنات اور الحسنات اسٹوڈیو کے وہ احباب جو اس پوری مہینے کی محنت کرتے ہیں اور اس کی ریکارڈنگ میں حصہ لیتے ہیں، شبانہ روز ان کی کاوش ہوتی ہے، اور اس کے اندر وہ یہ ہر روز صبح و شام اساتذہ سے رابطہ کرنا، پھر ان کی گفتگو کو ریکارڈ کرنا، پھر بر وقت اس کو آن ایئر کرنا، یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے، اور یہ کام ہماری اس ٹیم نے سر انجام دیا۔ تو آج ہم اپنی جو ٹیم کے احباب ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعارف کروائیں گے، اور ان کی گفتگو سننے کی ہم سعادت بھی حاصل کریں گے۔ تو الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے، جس میں انسانی طبیعت اور انسان کا دل خیر کی بات سننے کے لیے پوری طرح تیار ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت، عشرہ عتق من النار، ان تینوں عشروں کے اندر ضیاء سحر ٹرانسمیشن کے اندر ہماری گفتگو اساتذہ کرام کی طرف سے ہر روز آپ سنتے رہے، اور اسی طرح پھر افطار ٹرانسمیشن میں ایمان اور عصر حاضر کے عنوان سے ہر روز سیشن ہوتے رہے۔ تو آج سب سے پہلے جو ہماری اس میڈیا ٹیم کا مرکزی حصہ ہیں اور ممبر ہیں جناب محترم شعیب شہباز چشتی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ نے اس پوری رمضان ٹرانسمیشن میں جہاں ضیاء سحر کے اندر 8-10 بڑی قیم اور بہترین گفتگو وہ بھی فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایمان اور عصر حاضر کے عنوان سے جو افطار ٹرانسمیشن تھی اس کو ریٹن شکل میں ہر روز PDF فارمیٹ میں تمام احباب تک وہ شیئر ہوتی رہی۔ تو یہ ایک بڑا ہی محنت طلب کام تھا کہ جو گفتگو ہے وہ ویڈیو میں بھی آ رہی ہے، اور ساتھ اس کو تحریری شکل میں بھی پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ کوئی ناغہ نہیں ہونے دیا، بر وقت وہ PDF علماء کے پاس پہنچتی رہی۔ بہت سے علماء کرام ہمارے ساتھ جڑے رہے، اور وہ اس PDF سے دروس قرآن دیتے رہے۔ تو دعوت دین کا ایک بڑا مربوط سلسلہ جو ہے الحمدللہ وہ اس رمضان المبارک میں مکمل ہوا۔ تو علامہ شعیب شہباز چشتی صاحب وہ موجود ہیں، اور میری دائیں جانب آج ہم اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے یہاں میانہ گوندل مونا ڈپو کے علاقے میں یہ ایک بہت خوبصورت فارسٹ ہے جس میں آج ہم آئے ہیں، اور یہ اس کا مرکزی ریسٹ ہاؤس ہے جہاں اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں، اور اس میں علامہ شیر محمد فاروقی صاحب عزیز مجدو بیرا شریف کے جید عالم دین ہیں، اور اس علاقے میں ان کی بہت دینی خدمات ہیں۔ آج وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کو بھی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اسی طرح محترم صاحبزادہ ابو بکر ہاشمی صاحب، آپ کا تعلق پہل خوشاب سے ہے، اور پہلے بھی ہماری جو بزم حسنات ٹیم ہے اس میں ان کا بڑا فعال کردار ہوتا ہے، اور بہت سے پروگرام ہوسٹ بھی کرتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح محترم سید صابر شاہ صاحب بخاری تشریف فرما ہیں، آپ نے اس میں پوری رمضان ٹرانسمیشن کو کامیاب بنانے میں بڑا فعال کردار ادا کیا، وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اور اسی طرح ہمارے مزید 2-3 دوست ابھی ہمیں جوائن کریں گے، جن میں علامہ احتشام الحسن قاسمی صاحب، اور اسی طرح شاکر اویس صاحب، اور علامہ صہیب شہباز صاحب، یہ احباب بھی اپنے اپنے وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ تو اب میں گزارش کروں گا علامہ شعیب شہباز صاحب سے کہ آپ جو یہ رمضان ٹرانسمیشن پہ جو بھی اس حوالے سے آپ اظہار خیال فرمانا چاہتے ہیں
آپ اس میں گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج فیضان قرآن رمضان ٹرانسمیشن کی آخری نشست ہے، اور آج ہم آپ احباب کے سامنے ایک تعارفی سیشن کے حوالے سے حاضر خدمت ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کامیاب رمضان ٹرانسمیشن کے انعقاد پہ حضور دیوان کریم حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور عکس جمال کرم حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد ابو الحسن محمد شاہ الازہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور خصوصاً استاذ المکرم حضرت قبلہ علامہ مولانا ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب زیدہ مجدہ، آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ اس ماہ رمضان میں بھی ہر سال کی طرح ان سال بھی ایک خوبصورت سا گلدستہ تیار کر کے عوام الناس کی اصلاح اور بہتری کے لیے اور معاشرتی تعمیر و ترقی اور پرداخت کے لیے لوگوں کے سامنے بڑے حسین اور اچھوتے موضوعات پیش کیے گئے، اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں بڑی سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ اور میں سراپا سپاس بھی ہوں کہ قبلہ استاذ المکرم نے اس خیر کے امر میں، خیر کے کام میں بندہ ناچیز کو بھی خدمت کا موقع عنایت فرمایا۔ اور پہلے میں جو گزشتہ ہماری ٹرانسمیشن ہوتی رہیں اور پروگرام ہوئے، ان کے حوالے سے اگر عرض کروں تو الحمدللہ فیضان قرآن رمضان ٹرانسمیشن 2025 سے قبل بھی ایک رمضان المبارک ہم نے یوں گزارا کہ جس میں رمضان فی صحبت القرآن کے عنوان سے قبلہ استاذ المکرم نے قرآن کریم کی جو آخری 30 صورتیں ہیں، جو تقریباً زیادہ تر نماز میں پڑھی جاتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں، تو ان کے تفصیلی نکات پیش کیے، مرکزی موضوعات پہ بڑی گفتگو فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی پروگرام کے اندر آپ نے جو صحابہ کرام کے مختلف پیشے ہیں ان کے اوپر بھی گفتگو فرمائی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ مفسر قرآن حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ اور تفسیر ضیاء القرآن کا یہ سارا فیضان ہے۔ اور اسی طرح گزشتہ برس بھی آپ نے دیکھا کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے پلیٹ فارم سے نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ٹرانسمیشن پیش کی گئی کہ جس طرح عہد حاضر میں لوگ صرف قرآن کی بات کر رہے ہیں اور حدیث کو اور سنت کو معاذ اللہ پس پشت ڈال رہے ہیں، تو اسی پلیٹ فارم سے قبلہ استاذ المکرم نے لوگوں کو مکین گنبد خضرا کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، اور جہاں پہ سیرت مبارکہ کو بیان کیا گیا تو وہیں پہ سیرت کے عملی دروس بھی بیان کیے گئے۔ اور یہاں پہ بھی یہ بات کروں گا کہ یہ بھی فیضان عظیم سیرت نگار حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ اور ضیاء النبی شریف کا فیضان ہے۔ اور اگر 2025 کی رمضان ٹرانسمیشن کی بات کی جائے تو اس میں بھی فیضان قرآن کے عنوان سے یہ نت نئے اور اچھوتے اور بڑے اہم موضوعات کے جس میں جدید ذہن کے جو اشکالات ہیں اور ملحدین اور متشککین اور وہ لوگ کہ جو دین اسلام کی ساکھ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے حوالے سے اور ان کے ان اعتراضات کا جائزہ لینے کے لیے مختلف عنوانات اور موضوعات کو ایڈریس کیا گیا، ان کے اوپر گفتگو کی گئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موضوعات 2025 کے اندر قبلہ استاذ المکرم نے یہ افطار کی ٹرانسمیشن میں پیش کیے، یہ سب سے پہلے معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اور معاشرے کے ان فکری امراض کو اور بیماریوں کو بھانپتے ہوئے ان کا انتخاب کیا گیا۔ اور یہ جو نبض شناسی کی عطا ہے، یہ بھی نباز عصر حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ کے در سے ہی عطا ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ یہ حسین گلدستہ آپ احباب کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو اب میں اگر رمضان ٹرانسمیشن 2025 کے موضوعات کے حوالے سے عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا غور کیجئے کہ اس حفظ زدہ ماحول میں کہ جب معاشرے کے اندر من چاہی قیمت کے اوپر تقاریر کو بیچا جا رہا ہے، تقاریر بک رہی ہیں، اور لوگ صرف انتشار اور افتراء کی ہوا کو عام کر رہے ہیں اور غیر مستند قصے کہانیوں سے لوگوں کو الجھایا جا رہا ہے، تو ایسے ماحول کے اندر ایسے موضوعات کو لے کے آنا کہ جو واقعتاً معاشرے کی ضرورت ہے، کہ جو معاشرے کی ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں، جو نوجوان نسل کو درست رستے کی طرف لے کے آنے والے ہیں، یہ بڑی اہمیت کے قابل ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہمارے ہی احباب نے جب اس دعوت کے میدان کو خالی چھوڑا اور صرف روایتی موضوعات کی طرف ہی اپنا رجحان رکھا
اور اپنا قلبی میلان صرف ان موضوعات کو رکھا کہ جس سے عوام محظوظ ہوتی ہے، اور جن موضوعات سے ہمیں داد و زر سمیٹنے کی کوشش لوگ کرتے ہیں صرف انہی موضوعات کو موضوع سخن بنایا۔ تو اسی خلا کی وجہ سے جو متشککین ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں، انہوں نے ایسے نت نئے افکار اور نظریات کو اسی میدان کے اندر لے کے آئے کہ جو معاذ اللہ عام اور جو سادہ لو انسان ہیں ان کو پریشان کرنے والے ہیں، ان کے لیے وبال جان و ایمان ہیں۔ تو یہ جو فکری اغوا کاری کا معاملہ ہے، یہ جسمانی اغوا کاری سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یعنی جو جسمانی اگر کسی کو چوٹ اور تکلیف پہنچائی جائے وہ تو زخم بھر جاتا ہے، جلدی درست ہونے کی طرف آ جاتا ہے، لیکن جو فکری اغوا کاری ہے یہ آہستہ آہستہ اور غیر محسوس طریقے سے معاشرے کو بھی نقصان پہنچانے والی ہے، اور اسی طرح بندہ مومن کے لیے بھی نقصان کا باعث ہے۔ اور اگر اسی فکری اغوا کاری کو ہم دیکھیں تو یہ عہد حاضر سے اس کا آغاز نہیں ہوا، بلکہ نسل انسانی سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے خارج کیا تو اس وقت یہ شیطان نے وعدہ کیا کہ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ جتنے بھی لوگ ہیں میں ان کو اغوا کرنے کی کوشش کروں گا، ان کے لیے گناہوں کو آراستہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن آگے کیا کہا؟ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ جڑنے والے ہیں، وہ کبھی بھی اس اغوا کاری کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو قبلہ استاذ المکرم نے یہ جو موضوعات بیان کیے، جن کے اوپر گفتگو کی گئی، آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ وہی اغوا کاری کی ہمیں صورت نظر آتی ہے کہ جن میں لبرلزم بھی ہے، جن میں سیکولرزم بھی ہے، فیمنزم ہے، ماڈرنزم ہے، اور فتنہ انکار حدیث و سنت بھی ہے۔ یعنی یہ اسی اغوا کاری کی ہمیں صورتیں نظر آتی ہیں۔ تو الحمدللہ افطار ٹرانسمیشن کے اندر انہی موضوعات کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی گئی، اور لوگوں کو اس بات کی جانب متوجہ کیا گیا کہ ہم دشمنان اسلام کی ان چالوں اور سازشوں سے آگاہ ہوں اور ان کا کلا کما کرنے کی کوشش کریں، ان کے خلاف علم جہاد بلند کریں۔ اب دیکھیے کہ اسی رمضان ٹرانسمیشن کے اندر ان عوامل اور طریقہ کار پہ بھی گفتگو کی گئی کہ جو فکری اغوا کاری اور مسلمانوں کو معاذ اللہ فکری طور پہ مفلوج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس بات کو بھی بیان کیا گیا کہ بندہ مومن کی جو ڈائریکشن ہے وہ کیا ہونی چاہیے، بندہ مومن کی منزل کیا ہے، پھر اس کا رستہ کیا ہے، اس رستے پہ چلنے کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی بیان کیا گیا۔ اور ساتھ پوری رمضان ٹرانسمیشن کا جہاں پہ ملحدین کے اعتراضات کے جوابات اور مختلف چیزوں کے اوپر گفتگو کی گئی، اور ساتھ یہ بھی پیغام دے دیا گیا کہ رستہ وہی اچھا ہے جو قرآن نے عطا کیا ہے اور صاحب قرآن نے ہمیں عطا کیا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ ہے، اور رستہ وہی اعلیٰ ہے اور وہی بہتر ہے کہ جس کے اوپر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار چلے ہیں۔ اسی طرح سامعین محترم، میں اس چیز کو بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ جدید سائنس کی وجہ سے آج اہل مغرب اتنا مسحور ہو چکا ہے کہ اس فکر کو بھی عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی معاذ اللہ اسلام تو پرانا اور قدیم ہو چکا ہے، اور اب اس کے اندر وہ توانائی اور وہ قوت اور افادیت نہیں رہی کہ جو موجودہ دور کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ لیکن الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے آپ نے 30 روز کے اندر اس بات کو جانا ہوگا کہ اسلام کی افاقیت اور ہمگیریت کی بات کی گئی، اس بات کو واضح کیا گیا کہ اسلام محض عقیدے کا نام نہیں ہے، یا اسلام محض بندہ مومن کے اخلاق ہی نہیں سنوارتا، یا اسلام صرف انسان کو اخلاقی بھلائیوں کا درس ہی نہیں دیتا، بلکہ اسلام کے اندر آپ کو عادلانہ نظام معیشت بھی ملے گا، اسلام کے اندر آپ کو بین الاقوامی ضابطہ ہائے قوانین بھی ملیں گے، اسلام کے اندر ہی آپ کو تربیت جسمانی بھی ملے گی۔ یوں سمجھیے کہ دین اسلام نے زندگی کے ہر شعبے کے اوپر گفتگو کی ہے، اور انسان کی پیدائش سے لے کے قبر تک کے معاملات اور آگے حشر تک کے معاملات کو بھی ذکر کیا ہے۔ تو اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے، اور آج سائنس بھی 1400 سال قبل جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جو قرآن کے فرامین ہیں، ان کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے اپنے تجربات کر رہی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا مزید اس پہ غور کریں تو یہ بات بھی ہمیں پتہ چلے گی کہ آج سائنس کو جو ترقی عطا ہوئی ہے وہ بھی حضور کے قدموں سے عطا ہوئی ہے، اور سائنس خود بھی حضور کے قدموں سے پھوٹ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو چند ایک موضوعات افطار ٹرانسمیشن کے اندر ذکر کیے گئے، اختصار کے ساتھ ان کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ ان میں سے سب سے پہلے ہم نے قرآن کی ایک مکمل سیریز کے اوپر ہم نے گفتگو سماعت کی کہ جس میں روایتی انداز سے ہٹ کی اور فضائل سے ہٹ کے گفتگو کی گئی کہ قرآن کے جو عطا کردہ انسانی اہداف و مقاصد ہیں وہ کیا ہیں، اسی طرح قرآن نے جو بندہ مومن کو اپنے نور سے علوم و فنون عطا کیے ہیں وہ کیا کیا ہیں،
اسی طرح قرآن نے جو بندہ مومن کو خزانے اور جواہر عطا کیے ہیں وہ کون کون سے ہیں، یعنی اس حوالے سے بات کی گئی۔ اور اسی طرح سب سے اہم بات کہ جس کی جانب توجہ دلائی گئی وہ قرآن کے مجموعی فہم کے متعلق تھی کہ ہم کسی ایک آیت کو اٹھا کے صرف اس سے ہی مفہوم اخذ نہ کریں، بلکہ اس موضوع کے اوپر دیگر جتنی بھی آیات قرآن میں موجود ہیں اور ذکر کی گئی ہیں ساری آیات کو یکجا کیا جائے، جمع کیا جائے، پھر اس سے جو درست تعلیمات ہمیں عطا ہوتی ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، پھر بندہ مومن کو قرآن کا مجموعی فہم نصیب ہوگا۔ اسی طرح سامعین محترم، ہم نے اس حوالے سے بھی گفتگو سماعت کی کہ آج صرف عبادت کی بات کی جاتی ہے اور لوگ صرف نماز کی حد تک اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے سنا کہ دین اسلام ہمیں جہد مسلسل کا پیغام بھی دیتا ہے، حرکت و فعالیت کا پیغام بھی دیتا ہے۔ لوگ گھنٹوں بیٹھے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، یعنی تصویف اور ٹال مٹول کی روش عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو انہی دروس کے اندر ہمیں یہ پیغام بھی ملا کہ جہاں ہم عبادت کو مد نظر رکھیں تو وہیں پہ معاشرے کے اندر نکل کے ہم دین اسلام کی بہتری کے لیے بھی کام کرتے رہیں۔ جس طرح حدیث مبارکہ کے مفہوم یہاں پہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ جو کام کرنے والا ہے اور جو صاحب الرائے ہے، جو معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے میدان میں نکلتا ہے اور اپنے آپ کے اندر جمود پیدا نہیں کرتا بلکہ معاشرے کے لیے بہتری کے کام کرتا ہے، فرمایا ایسا بندہ مومن بڑا قوی ہے، ایسا بندہ بڑا بہتر ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا پیغام اور درس بھی اسی افطار ٹرانسمیشن کے اندر دیا گیا، اور ساتھ ایک ملحدین کے اعتراضات اور ان کے جوابات بھی ذکر کیے گئے کہ جس میں بہت سارے اعتراضات تھے، کہ ان میں سے ایک موضوع اور عنوان ہمیں یہ بھی ملا کہ کائنات میں جو شر کا وجود ہے اس حوالے سے دین اسلام کی معاذ اللہ تعلیمات کو نقصان پہنچانے کی وہ کوشش کرتے ہیں، کہ جس طرح وہ اعتراض کرتے ہیں کہ، اور یہ قبلہ ساز المکرم نے پوری تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ ملحدین اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے، ارحم الراحمین ہے، تو اس کے باوجود اس کائنات کے اندر یہ جو زلزلے آتے ہیں، یہ جو حوادث ہیں اور مصائب و آلام اور تکالیف اور پریشانیوں کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ پھر اس کی بنیاد کہاں سے اٹھتی ہے؟ یعنی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ موت کے حوالے سے بھی سر پٹختے نظر آتے ہیں کہ جی موت کیوں ہے اگر اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے؟ تو قبلہ ساز المکرم نے جہاں پہ پوری تفصیل کے ساتھ ان کا رد بلیغ فرمایا، تو وہیں پہ اس حوالے سے بھی عقلی اور نقلی دلائل کو ذکر کیا گیا کہ موت جو ہے وہ عدم محض کا نام نہیں، انتہا یا اختتام کا نام نہیں، بلکہ موت تو ایک جگہ سے در حقیقت دوسری جگہ منتقل ہونے کا نام ہے۔ یعنی موت جو ہے یہ بندہ مومن کے لیے دار مستقر اور جو اس کا حقیقی ٹھکانہ جنت ہے اس جگہ پہ پہنچنے کا نام ہے۔ تو اسی طرح ملحدین کے جو دیگر اعتراضات جو معاشرے کے اندر پیدا ہو رہے ہیں اور وہ افکار کے جو معاشرے کو اپنے دیگر غلط نظریات کی طرف لے کے جا رہی ہیں ان کا بھی رد کیا گیا۔ اور آخر میں اس بات کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہ موانع ذکر کیے گئے کہ جن کی وجہ سے آج ہم ترقی کی راہوں پہ گامزن نہیں ہو رہے، یعنی وہ بیریئرز ذکر کیے گئے اور ان رکاوٹوں کے اوپر گفتگو کی گئی کہ جن کی وجہ سے ہم زوال اور پستی کی طرف جا رہے ہیں، یعنی ہم ترقی کی جانب گامزن ہونے کی بجائے زوال کی طرف ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے۔ تو ان موانع میں سے ایک معنی یہ بھی ذکر کیا گیا کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ڈائلاگ، حوار اور مکالمہ کا فقدان ہے، کہ لوگ گالم گلوچ کی طرف آ جاتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، شور و غل مچایا جاتا ہے، لیکن لوگ سنجیدہ طریقے سے اور قرآنی منہج و اسلوب کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی بھی مکالمے کی طرف نہیں آتے۔ یعنی وہ چند چیزیں جو اختصار کے ساتھ، اور یہاں پہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹوٹے پھوٹے کلمات یا چند لمحات کی یہ گفتگو ہے، یہ اس پوری رمضان ٹرانسمیشن کا اور افطار ٹرانسمیشن کے اتنے عالی شان موضوعات کا احاطہ کرنے والی نہیں، لیکن یہ اپنے جذبات اور احساسات کا اور جو قبلہ ساز المکرم نے بیان فرمایا اس میں سے چند موتی جمع کر کے آپ احباب کے سامنے رکھے ہیں۔ اور آخر میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ احباب اسی پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے رہیں، کہ جس طرح آپ نے اپنی محبتوں سے نوازا، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے اور ہمارے ساتھ وہ شیئرنگ کا معاملہ بھی رہا کہ آپ نے اس پیغام خیر کو عام کیا، اس دعوت کے پیغام کو اپنے دیگر احباب تک بھی پہنچایا۔ اسی طریقے سے اس خیر کے پیغام میں ساتھ دیتے رہیں، اور ساتھ یہ بھی آخر میں عرض کروں گا کہ اور شکریہ ادا کروں گا کہ قبلہ ساز المکرم نے اس خیر کے امور میں بندہ نچیز کو بھی شامل رکھا ہوا ہے، اور یہ آپ کی شفقت اور محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پہ تادیر سلامت رکھے، اور دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کو ہمیشہ اسی طریقے سے ہنستا مسکراتا اور پھلتا پھولتا رکھے، آمین۔ ماشاءاللہ آپ نے عزیزم علامہ شعیب شہباز صاحب کی بڑی جامع اور مفصل گفتگو سماعت فرمائی، اور جس میں انہوں نے بڑے ہی میں سمجھتا ہوں کہ مہارت کے ساتھ ہمارے اس پورے
جو ایک ماہانہ سیشن تھا اس کا احاطہ کیا، اس کے مختلف موضوعات اور اینگلز پہ روشنی ڈالی، بہت سی ڈائمینشنز اور جہات کو واضح کیا اور بتایا کہ کس طریقے سے یہ گفتگو پیش کی گئی، اور میں بہت شکر گزار ہوں۔ ان کی گفتگو سے محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے، ایسے لگتا تھا جیسے اس پورے پروگرام کو اور پورے گفتگو کو انہوں نے جذب کیا ہے، اور جذب کرنے کے بعد ری فریز کر کے اپنے انداز میں پیش کیا ہے۔ تو یہ ان کی مہارت اور اخلاص کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکت عطا فرمائے۔ اور اب ہم آئیں گے علامہ شیر محمد فاروقی صاحب کی طرف، اور میں یہ چاہوں گا کہ آج کیونکہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو رمضان المبارک میں بیرا شریف سے یہ جو رمضان ٹرانسمیشن پیش کی گئی، اس میں مختصر کوئی اپنا اظہار خیال وہ فرما دیں، اور اس کے بعد ہم صاحبزادہ ابوبکر ہاشمی صاحب کی طرف جو ہے وہ منتقل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ یہ پروگرام جو فیضان قرآن کے نام سے یہ پورے رمضان المبارک میں یہ جاری کیا گیا، یہ بیرا شریف کا بہت بڑا فیضان ہے، اور اس میں ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب کا بہت کارنامہ ہے، اور بہت ہی یہ فیض والا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ ماشاء اللہ اس بار انہوں نے یہ پروگرام ہمارے علاقے کے قریب کیا ہے۔ اللہ پاک ان کا یہ پروگرام اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ یاب ہونا نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ علامہ شیر محمد فاروقی صاحب نے بڑے ہی اختصار اور جامعیت کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ اب میں گزارش کروں گا عزیزم صاحبزادہ ابوبکر ہاشمی صاحب سے کہ آپ اس رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار بھی فرمائیں، اور جو وہ فرمانا چاہیں، کیونکہ شعر و سخن کا ذوق بھی رکھتے ہیں تو ہم ان کو وقت دیتے ہیں کہ وہ اپنے وقت میں اپنے معاف ضمیر کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے تو میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں استاذ مکرم جناب محترم ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب جی مجدہ کا، کہ جنہوں نے اس قابل سمجھا اور اس پروگرام میں مجھے کچھ گفتگو کے لیے حکم ارشاد فرمایا۔ تو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف جو کہ ایک مرکز علم و عرفان ہے، اور جہاں سے کئی طرح کے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں، اور دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے اس عظیم پلیٹ فارم سے ہر سال رمضان المبارک کے بابرکت ایام میں ناظرین کی خدمت میں بہت اچھے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، اور اس سال بھی فیضان قرآن اور ضیاء سحر کے عنوان سے پروگرامز جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں، جس میں ان جید اساتذہ اکرام اور علماء اکرام کی گفتگو اس میں شامل کی گئی ہے کہ جن کی زیارت کرنا بھی لوگ اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں۔ اگر میں بات کروں استاذ مکرم جناب محترم حضرت علامہ ملک محمد بوستان صاحب کی، یا حضور شیخ الحدیث حضرت پیر قبلہ سید اقبال شاہ صاحب گیلانی زیدہ مجدہ، یا دیگر جو ہمارے اساتذہ اکرام ہیں ان کی، تو یہ تمام حضرات حضور ذال امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی اس فیکٹری کے پروڈکٹس ہیں جو انہوں نے تیار کی ہیں، اور تراشے ہوئے ہیرے ہیں، جنہوں نے ایک نئے نئے موضوعات پر ہمارے ناظرین کو انہیں آگاہی فراہم کی۔ تو جہاں اس وقت الیکٹرانک میڈیا اور دوسرا جو میڈیا ہے ہمارا، وہ ایک غلط روش پہ چل پڑا ہے، جو رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے چینلز ہیں جو تھبا ہے حقیقی طور پر، اور بعض تو ہیں جہاں پہ خیر کا کام بھی ہو رہا ہے، علماء اس پہ اچھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں جہاں پہ رمضان المبارک کے اندر وہ میوزیکل جو وہ شو چل رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر ناچ گانے والے پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ طرح طرح کے تحائف تقسیم کیے جاتے ہیں، اور لوگوں میں ہلا گلا ہوتی ہے، اس میں رمضان المبارک کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے۔ تو جہاں ایک طرف ان لوگوں کا یہ رویہ ہے، وہاں وہ اقبال نے جس طرح کہا تھا کہ حدیث بے خبراں ہے کہ تو بزمانہ ساز، زمانہ بات تو نہ ساز تو بزمانہ ستیز، کہ یہ بے خبر لوگوں کی باتیں ہیں کہ زمانہ جس طرف چل پڑے تو بھی اس طرف چل پڑ، یہ بے خبر لوگوں کی باتیں ہیں، لیکن تو کیا کر کہ زمانہ اگر کسی الٹی روش پہ چل پڑا ہے تو ایک الگ رستہ نکال اور اس پہ چل، اور زمانے کو اپنے ساتھ ملا کے چلا۔ تو یہ بھیرا شریف کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک نئی طرح سے، ایک نئے طریقے کے ساتھ جو ہے اس دور کے اندر اس میڈیا کا استعمال کیا، اور اسے
خیر کے لیے لوگوں کے لیے وہ عام کیا ہے. تو اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہمارے شامل ہوتے ہیں، میڈیا ٹیم ہے، الاسناد میڈیا ٹیم ہے، ان کا شکر گزار ہوں جو ان پروگرامز کو آپ تک پہنچانے میں اپنا تعاون پیش کرتے ہیں، جن میں محترم جناب علامہ شعیب شہباز چشتی صاحب زیدہ مجدو ہے، اور اس کے علاوہ پیر سید صابر شاہ صاحب بخاری، اور محترم جناب احتشام الحسن قاسمی ہیں، صہیب شہباز صاحب ہیں، محترم شاکر اویس صاحب ہیں، اور ہمارے بڑی بہترین دوست اور بڑے قابل ہمارے میڈیا کے متحرک ممبر جو ہمارے اس وقت پاکستان کے اندر وہ موجود تو نہیں ہے، لیکن مصر کے اندر بیٹھ کر بھی وہ ہمارے ساتھ معاون ثابت ہوتے ہیں اس پوری ٹرانسمیشن کے اندر. تو میں ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ اللہ کریم اس الاسناد میڈیا ٹیم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور جو خیر کا کام بھیرا شریف سے یہ جو نکل رہا ہے، یہ جو چشمے پھوٹ رہے ہیں، اسے پوری دنیا میں عام فرمائے. اور آپ حضرات سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ بڑی محنت کے بعد یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں. اساتذہ کی محنت ہوتی ہے، مطالعہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد تحقیق کر کے وہ آپ کی خدمت میں موضوعات لے کے آتے ہیں اور وہ گفتگو فرماتے ہیں. تو آپ حضرات اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، لوگوں تک پہنچایا کریں، تاکہ یہ خیر کا کام پہنچانے میں آپ کا بھی حصہ جو ہے وہ شامل ہو جائے. میں تہ دل سے آپ تمام حضرات کا بھی شکر گزار ہوں، اور بالخصوص حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب زیدہ مجدہ، آپ کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور میں اس عظیم موقع پر حضور دیوان کریم قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب کو بھی مبارک پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس کی سرپرستی فرماتے ہیں اور کرم نوازی فرماتے ہیں. بہت شکریہ. آپ نے پیرزادہ ابو بکر ہاشمی صاحب کی خوبصورت گفتگو اور بہترین کلمات سماعت فرمائے، اور ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے. اور اب ہم آتے ہیں محترم شاکر اویس صاحب کی طرف. یہ ماشاءاللہ ہماری ٹیم کے بڑے ایکٹیو ممبر ہیں، اور ہمارے بیرا شریف کے بہت سارے جو آن لائن کورسز ہم لانچ کرتے ہیں اس کے اندر یہ بطور کوارڈینیٹر اپنے خدمات سر انجام دیتے ہیں. گزشتہ عرصے میں ہم نے بدء العمالی کے عنوان سے عقیدے کا ایک کورس کیا، جس کو A to Z مکمل طور پہ انہوں نے بہت اچھا مینیج کیا، اور اس کے تمام طلباء کی انرولمنٹ سے لے کے ان کی سرٹیفیکیشن تک سارے معاملات انہوں نے سر انجام دیے. تو آج میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کیونکہ انگلش میں بڑا گہرا علمام رکھتے ہیں، تو یہ انگلش لینگویج کے اندر اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور اس رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے اپنے آراء جو ہیں وہ پیش کریں انگلش میں. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Initially, I would love to thank my teacher, my mentor, Dr. Muhammad Naimuddin Al-Azhari Sahib, who provided me the opportunity to talk on this Ramadan transmission and to tell you people the crux of it or the gist of it. Prophet of Allah Almighty came in this world with the light of knowledge, and after his demise, his followers took the responsibility in their hands. Some started to write books, some started to preach Islam with their speeches and talks, and so on. And our Shaykh Hazrat Peer Muhammad Karam Shah Al-Azhari Rahmatullahi Ta'ala alayhi, he chose the way of writing the books and propagating the Islam in this manner and in this methodology. So he wrote Ziya al-Quran and then Seerah Ziya al-Nabi Sharif. Following his methodology and way, our teacher, Dr. Muhammad Naimuddin Al-Azhari Sahib, he brought this Ramadan transmission right and following this methodology. So in previous years, we talked and we brought the topics of Seerah, and then in this year and the last year as well, we talked on Seerah and Quranic topics. As we people see nowadays, the atheists are rising and they are changing the minds of people, and they are misguiding them, they are misleading them, and they are like slow poison. So they are working slowly as a slow poison. And there is a crucial need to talk on these topics like atheism, and is there any sort of existence of evil or not, and is evil acceptable or not, is Allah Almighty responsible for the evil or not. So there is crucial need to talk on these topics, and Dr. Saib, he took the responsibility and he really talked on these topics and delivered the topics really well, and we really appreciate him for delivering such with such greatness. In first section, first 10 days, we talked about mysticism and change in our life, and then we talked on the topics which are related
to our daily life, like for example, which things we should neglect while using social media, and what are the things we should not be thinking and we should not be focusing on while using social media. And in last 10 days, we focused on specifically focused on topics like atheism and liberalism and secularism, and we answered these people who come up with these arguments and say that Islam is not a complete code of life. Islam is going downwards and backwards, and Islam is not up to the mark, and it's not going very well. So our Dr. Sahib, he replied them in a very good manner, and we really appreciate it. And this Ramadan transmission cannot be concluded in few words, but I've tried my best to tell you people the crux of it or gist of it. At the end of my talk, I must be tributing two people who worked really hard during this Ramadan transmission. First is my brother Shoaib Shahbaz Mustafa Sahib. He really worked hard, and then along with him, my brother Sayyid Sabir Shah Sahib. He really worked, and these two people are, I think, the foundation of this Ramadan transmission. And a friend, he just brought into my knowledge that Shoaib Shahbaz Mustafa, he has also written all of these transmission lessons and compiled them. You people are going to see these lessons soon as a book. Thanks a lot for providing me the opportunity to talk on this topic. Thank you so much. ابھی آپ نے انگلش لینگویج میں شاکر اویس صاحب کے جذبات اور ان کے خیالات سماعت کیے. اب ہم گزارش کریں گے محترم سید صابر شاہ صاحب بخاری، جنہوں نے، وہ کہتے ہیں نا، یہ بنیادوں میں رہ کے کچھ لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں جو سامنے نظر نہیں آتے لیکن فاؤنڈیشنز میں ان کا کام ہوتا ہے. تو قبلہ شاہ صاحب نے اس طرح مہربانی فرمائی کہ بنیادوں میں رہ کے اس پورے پروگرام کو کامیاب بنایا. تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے چند خیالات کا اظہار فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. معزز محترم سامعین و حاضرین، آج فیضان قرآن رمضان ٹرانسمیشن کی آخری نشست ہے. سب سے پہلے تو میں رمضان مبارک کی اس کامیاب ترین ٹرانسمیشن کے انعقاد پر استاد محترم حضرت علامہ مولانا قبلہ ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب زیدہ مجدہ کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی شبانہ روز محنت و کاوش سے یہ خیر کا سلسلہ پایا تکمیل کو پہنچا، اور اس بات پہ بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بندہ ناچیز کو خیر کے اس حلقے میں شامل کیا اور دین اسلام کی خدمت کا موقع فراہم کیا. اس ٹرانسمیشن کی تیاری اور ریکارڈنگ کے دوران بہت زیادہ سیکھنے کو ملا. جہاں علمی و فکری حوالے سے معلومات کا ذخیرہ ہوا تو وہیں ڈیزائننگ، ایڈیٹنگ وغیرہ جیسی مہارتوں پر بھی گرفت حاصل ہوئی. میں آج کی اس نشست میں جو ضیاء سحر پروگرام میں مختلف عنوانات کے اوپر مقررین اور بحیرہ شریف کے جید اساتذہ کرام کی گفتگو ہوئی، ان میں سے ایک موضوع کا خلاصہ و تجزیہ پیش کروں گا تاکہ ہم ماہ رمضان کی گزرتی یاد کو بھی تازہ کر سکیں اور ساتھ ضیاء سحر پروگرام میں بیان کردہ موضوعات کی اہمیت بھی اجاگر ہو سکے. ضیاء سحر پروگرام میں موضوعات کا انتخاب کرتے ہوئے معاشرے کے اخلاقی و سماجی مسائل اور برائیوں کو مد نظر رکھا گیا تاکہ روایتی موضوعات سے ہٹ کر ان عنوانات کے اوپر سیر حاصل بحث کی جائے جو معاشرے کی ضرورت ہے. اسی طرح ایک نشست میں رحم مادر میں بچیوں کا قتل، اس عنوان کے اوپر بھی گفتگو کی گئی. اگر اس موضوع کو تھوڑا سا کھول کے بیان کروں تو یہ ہے کہ عصر حاضر میں یہ مرض بھی عام ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ بچیوں کی پیدائش سے معاذ اللہ تنگ ہو کر ان سے جان چھڑانے کے لیے ماں کے پیٹ میں ہی بچی کو ضائع کروا دیتے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی نے اس قدر ترقی کر لی ہے کہ جدید آلات اور مشینری کے ذریعے پہلے تیار ہونے والے بچے کی جنس معلوم کی جاتی ہے. بعض لوگ بچیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، اور یہ زمانہ جاہلیت کی رسوم میں سے بہت دردناک اور بری رسم ہے کہ زمانہ جاہلیت میں تو لوگ بچی کے پیدا ہونے کے بعد اسے زندہ درگور اور دفن کرتے، لیکن عصر حاضر میں سیاسی ترقی کی بنا پر لوگ ماں کے پیٹ میں ہی بچیوں کو موت کی ابدی نیند سلا دیتے ہیں. تو اس عنوان کے اوپر زمانہ جاہلیت کی ذہنی و فکری صورتحال کا جائزہ پیش کیا گیا، اور پھر جو دین اسلام نے اس مرض کے خاتمے کے لیے اخلاقی اور ذہنی تربیت کا سامان فراہم کیا، اسے ذکر کیا، اور پھر ساتھ ہی اس مرض کو ممنوع اور حرام کردہ اعمال میں شامل کیا گیا. اور دین اسلام نے صرف بچیوں کے ناحق قتل کے اوپر پابندی ہی نہیں لگائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس عمل پر ناراضگی کا اظہار
فرمایا، اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اس کے متعلق مختلف وعید ذکر کی گئی، اور اختتام کے اوپر اس بات کا ذکر بھی کیا گیا جو شخص اپنی بیٹی بہن کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس حسن سلوک کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ آج دنیا اور آخرت میں بہتر اور اچھا صلہ اور اجر عطا فرمائے گا۔ تو اختتام پر میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبلہ استاد محترم کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، اور ہم اسی طرح آپ کی شفقت و رہنمائی میں پروان چڑھتے رہیں اور مزید علم و فضل جمع کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ادارے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، آمین۔ حضرات محترم، اب پروگرام اپنے اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور آخر میں احتشام الحسن قاسمی صاحب اور اس کے بعد سہیب شہباز صاحب دونوں اپنی اپنی باری پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ نشست اپنے اختتام پہ پہنچے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو استاد گرامی کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ یہ خوبصورت ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچی۔ جب بھی قومیں علمی اور فکری انحطاط کا شکار ہوتی ہیں، اور جب بھی جنگ زدہ ممالک میں ان قوموں کے علمی تشخص کو پامال کیا جاتا ہے، تو اس وقت نہ صرف ان کے معیشت کو تباہ کیا جاتا ہے، ان کے کاروبار زندگی کو تباہ کیا جاتا ہے، بلکہ ان کے نوجوانوں میں وہ تشکیک پیدا کی جاتی ہے، اس تشکیک کے بیج بوئے جاتے ہیں کہ جس سے وہ مزید سال ہاں سال تک فکری انحطاط کا شکار رہتے ہیں۔ تو آج کے اس جدید دور میں جیسے کہ پہلے ادوار میں مسلمانوں کے کتب خانے جلائے گئے، اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی کتابوں کو، علمی کارناموں کو دریا برد کیا جاتا رہا، تو اب بھی آج کے اس جدید دور میں بھی نوجوانوں کے اندر تشکیک کے بیج بوئے جا رہے ہیں، اور انہیں خدا تعالیٰ سے جو ہے منحرف کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے نظریات کو جو ہے وہ تباہ اور پامال کیا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ بحیرہ شریف کے اس پلیٹ فارم سے جہاں کتب تحریر کر کے نوجوانوں کے اندر فکری انحطاط کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے اندر جو ہے خدا تعالیٰ کے بارے میں جو تشکیک کے بیج بونے والے عناصر ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کی بے کنی کرنے کے لیے جس طرح علمی کارنامے سر انجام دیے جا رہے ہیں، اسی طرح رمضان ٹرانسمیشن کی صورت میں فیضان قرآن اور ضیاء سحر جیسے خوبصورت پروگرام پیش کیے گئے، اور فیضان رمضان میں جناب قبلہ ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب نے آپ نے خدا تعالیٰ کے وجود، خدا ہے نہیں ہے، یہ وہ سوالات ہیں جو آج کے نوجوان کے اندر تشکیک پیدا کرتے ہیں۔ آپ نے الحمدللہ خوبصورت انداز میں ان کا جواب دینے کی کوشش کی۔ میں بار دیگر کہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور میں اس میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب سید صابر حسین شاہ صاحب کو کہ جنہوں نے اس پوری رمضان ٹرانسمیشن میں بطور ایڈیٹر، بطور گرافک ڈیزائنر کام کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ سہیب الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں رمضان المبارک میں انعقاد پذیر اس ٹرانسمیشن کے کامیاب انعقاد پر بارگاہ رب العلا میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ جس کی بے پایاں عنایات اور کرم نوازیوں سے الحمدللہ یہ سلسلہ خیر اپنے کمال کو پہنچا۔ اس کے بعد جانشین حضور ضیاء الامت، مجاہد تحریک ختم نبوت حضور قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب اطال اللہ عمرہ، آپ کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ جن کی فیضان نظر اور جگرتوں کی تاثیر اس کاروان الفت و محبت کی قیادت فرماتی رہی۔ اس کے ساتھ عکس جمال کرم حضور قبلہ ڈاکٹر ابوالحسن محمد شاہ صاحب زیدہ مجدہ، آپ کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ جن کی سرپرستی کا پرتاؤ ہمہ وقت کشادہ رہا،
اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محسن و مربی حضور قبلہ ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب زیدہ اقبالہ، آپ کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ جن کی جہد مسلسل اور عمل پہم سے اور بزم حسنات میڈیا ٹیم بھی مبارکباد کی مستحق ہے کہ جن کی شبانہ روز کاوشوں سے الحمدللہ یہ خیر کا پیغام عوام الناس تک پہنچا۔ عصر حاضر میں جب کہ ہر طرف گہمہ گہمی کا سما بنا پڑا ہے اور اس حبس زدہ دور میں ہر کوئی اپنی دانش مندی اور تفہیم کے مطابق سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ایمان اور اسلام کے نت نئے مفاہیم کی اختراع کر رہا ہے اور نئے نئے مفہومات کو ایجاد کر رہا ہے، جس سے مسلمانوں کے اذہان تشکیک کا شکار ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے دل مضطرب ہو رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں امت مسلمہ کو ایک ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت تھی کہ جس پر اسلام کی وہ تعلیمات جو آج سے 1400 سال قبل حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ارشاد فرمائی، اور وہ تعلیمات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین کی حیات مستعار میں ہمیں عملی صورت میں نظر آتی ہیں، جس پلیٹ فارم پر امت مسلمہ کے لیے آسان فہم انداز میں اسلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے تاکہ مسلمانوں کے اذہان میں جو تشکیک پیدا ہو چکی ہے اس کا ازالہ ہو سکے اور ان کے قلب مضطرب طمانینت اور تسکین حاصل کر سکیں۔ اسی صورتحال میں الحمدللہ یہ ترہ امتیاز دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کو ہی حاصل ہوا کہ رمضان المبارک کی پرسعید اور باوقار لمحات اور گھڑیوں میں دارالعلوم کی طرف سے رمضان ٹرانسمیشن، ضیاء سحر اور فیضان قرآن ایمان اور عصر حاضر کے نام سے موسوم پروگرامز کا انعقاد کیا گیا، جس میں روایتی موضوعات سے ذرا ہٹ کر نت نئے موضوعات اور اچھوتے موضوعات کو زیر بحث لایا گیا، جن کو عصر حاضر میں بیان کرنا ایک بہت ضروری امر ہے۔ اسی طرح ضیاء سحر ٹرانسمیشن میں جن موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ان میں سے چند ایک کا مختصر خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جس دور میں ہم اپنے شب و روز بسر کر رہے ہیں، اس میں اسلام کو یا تو افراد کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے یا تفرید کو اسلام بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور انتہا پسندی اور شدت پسندی کی فضا ہر طرف استوار نظر آتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اسلام کے نظریہ اعتدال پر دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے پلیٹ فارم سے گفتگو کی گئی اور بتایا گیا کہ اسلام کا نظریہ اعتدال در حقیقت وہ دین فطرت ہے کہ جو اسے بقیہ تمام نظریات سے جدا کرتا ہے، جبکہ اسلام نے ہمیں افراد اور تفرید سے بچنے کا درس دیا ہے اور میانہ روی، اعتدال اور اقتصادیات کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ زندگی کے ہر معاملے کے اندر میانہ روی کا حکم ارشاد فرمایا ہے، افراد و تفرید سے پہلو تہی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور یہ نظریہ ہر فرد کی زندگی اور اس کے بقیہ تمام معاملات میں عملی طور پر اور یکساں طور پر نافذ ہوتا ہے۔ اسی نظریے کو اگر ہم لے کر ایمان کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے نکلیں تو یقیناً لوگوں کے دلوں میں موجود اسلام کے حوالے سے اشکالات دور ہو سکتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کو فروغ مل سکتا ہے۔ آخر پر سامعین کے گوش گزار ایک بات کرنا چاہوں گا جو میرے محسن و مربی حضور قبلہ ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب نے ارشاد فرمائی، جو بطور نصیحت مجھ تک پہنچی۔ آپ نے فرمایا، جب اللہ رب العزت کسی خیر کے کام کی توفیق عطا فرمائے تو پھر اس کام کو اخلاص اور اللہیت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچاؤ۔ جب وہ کام مکمل ہو جائے تو پھر اس پر اطرانے اور تفخیر محسوس کرنے کی بجائے اس کام کے اختتام پر دعائے ابراہیمی مانگو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تشکر پیش کرو، اور دعائے ابراہیمی یہ ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آخر پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک کونین اس خیر کے کام کو شرف قبولیت عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے آج ہمارے اس رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن کو سماعت فرمایا، اور اس میں الحمدللہ ہمارے میڈیا ٹیم کے تمام دوستوں نے اپنے اپنے انداز میں اظہار خیال کیا اور اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ تو ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت
ان تمام احباب کو جو انہوں نے محنت کی ہے اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اس سلسلہ خیر کو اسی طرح جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اتنا ایک پورا مہینے کی محنت ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، کوئی ایسے الفاظ انسان ادا کر لیتا ہے جو شایع نشان نہیں ہوتے، تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ جو خیر ہے اس پہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر کوئی بھول چوک ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اور ہمارے اوپر اپنے ستر اور اپنی مہربانیوں اور اپنے کرم کی چادر کو دراز رکھے۔ تو آئیے ہم سب آج کے ان خصوصی لمحات میں خصوصی دعا کریں گے، آپ سب اس دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اور جتنے احباب، اور بالخصوص میں یہاں آج یہ اظہار کرنا چاہوں گا کہ یہ جتنی بھی خیر کی باتیں اس میڈیا ٹرانسمیشن کے ذریعے پہنچیں، ان میں خصوصی کرم نوازی، دعائیں اور سرپرستی حضور دیوان کریم حضرت غریب نواز پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کی شفقتیں ہیں، آپ کی محبتیں ہیں، سرپرستی ہے کہ آپ نے ہمیں یہ اجازت عطا فرمائی کہ ہم دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کے ذمہ دار اسٹیج سے یہ پروگرام پیش کر سکیں۔ اللہ کریم آپ کے سایہ عاطفت اور سایہ کرم کو تادیر سلامت رکھے، آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے، جانشین حضور ضیاء الامت اور آپ کے پورے خانوادے کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کے اساتذہ، طلباء، معلمات، طالبات، برانچز اور جتنے بھی منسلک ادارے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنی خاص مہربانی اور کرم نوازی فرمائے۔ سارے احباب دعا فرمائیں۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم زد نورنا وزد سرورنا وزد حضورنا وزد معرفتنا وزد محبتنا وزد عشقنا وزد ذوقنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، ہم سب نے رمضان المبارک کے اندر یہ جو رمضان ٹرانسمیشن کو ریکارڈ کیا اور مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف کے پلیٹ فارم سے اس کو نشر کرنے کا اہتمام کیا، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور جتنے دوستوں نے اس کے لیے کوشش کی، محنت کی، یا اللہ ان سب کی کوششوں اور کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اس کو ریکارڈ کرنے والے، اس کی ایڈیٹنگ کرنے والے، اس کو شیئر کرنے والے، اس پیغام کو ریٹن شکل میں دوستوں تک پہنچانے والے سب دوستوں کے اوپر خاص نظر کرم فرما، ان کے جمیع معاملات میں آسانیاں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل عطا فرما، ہمیں عملی طور پہ شکر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں علم نافع اور علم لدنی عطا فرما۔ اللہم علمنا بما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ جتنے لوگ اس پروگرام کو سننے میں ہمارے ساتھ شریک رہے، اس کو شیئر کرتے رہے، اس کے پیغام کو آگے پہنچاتے رہے، ان سب کے اوپر بھی خاص نظر کرم فرما، ان کے جان مال اولاد میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی دلی مرادیں پوری فرما۔ ہمارے رمضان المبارک کے روزے، ہماری تسبیحات، ہماری نمازیں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہماری سستیاں اور غفلت جو ہے اسے معاف فرما، ہمیں زیادہ محنت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رونے والی آنکھ عطا فرما، ذکر کرنے والا دل عطا فرما، درود پاک پڑھنے والی زبان عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی احباب ہمارے ساتھ اس نیک اور خیر کے عمل میں شریک رہے، سب کے حال کے اوپر اپنی خاص مہربانیاں اور نظر کرم فرما۔ آج جہاں ہم حاضر ہوئے ان تمام حضرات کے اوپر بھی نظر رحمت اور نظر کرم فرما۔ یا اللہ خاص نظر رحمت فرماتے ہوئے مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف، غوثیہ گرلز کالج، الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ سے منسلک تمام اداروں اور آستانہ عالیہ امیر الصالحین کی خیر فرما۔ حضور دیوان کریم جانشین حضور ضیاء الامت حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کو عمر دراز بصحت نصیب فرما، آپ کا سایہ تادیر سلامت فرما۔ آپ ہی کی سرپرستی سے اور نگرانی سے یہ تمام معاملات خیر کے پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ یا اللہ آپ کے
توفیقات خیر میں اضافہ فرما، یا اللہ آپ کی صحت و سلامتی میں اضافہ فرما۔ حضرت ڈاکٹر پیر ابو الحسن محمد شاہ صاحب الازہری اور صاحبزادہ محمد نعیم الدین شاہ صاحب دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے وہ جید اساتذہ کرام جو ضیاء سحر ٹرانسمیشن میں گفتگو فرماتے رہے اور جنہوں نے اس پروگرام کی سرپرستی فرمائی، ان سب کے اوپر بھی رحم فرما، مہربانی فرما، ان کو عمر دراز نصیب فرما، ان کے فیضان میں مزید برکت عطا فرما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ اللہم انا نسألک من کل خیر سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من کل شر استعاذ منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔